اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارے تجھے واسطہ ہے اس حدیث قصہ کا تمام مرحومین جن کے لیے یہ حدیث قصہ پڑھی گئی ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بارے الہ جن مرحومین کے لیے اس ذکر کا اور حدیث قصہ کا ہم نے ورد کیا ہے اس کے صدقے میں ان کے رشتہ دار جو اس دنیا میں موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاسکم فیہ تسبیح. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام یہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ گلدار شوکت علی چنارہ، مرحوم دستگیر شیخ، مرحوم ناصر، مرحوم شیراز علی دھرسی، دمن والا فیملی کے مرحومین، ولی والا فیملی کے مرحومین، چھتری والا فیملی کے مرحومین، گیلانی فیملی کے مرحومین، چھگانی فیملی کے مرحومین اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرماتے ہیں.
ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے قریب آ چکے ہیں اور تقریباً 1-2 دن کے اندر اس مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا، اور چونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ انسان ثواب اور کار خیر کرنے کے ذریعے سے بلندیاں حاصل کرتا ہے۔ اسی برکت کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی عطا اور اس کی جزا کو دیکھتے ہوئے آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ ماہ رمضان میں ہم ایسا کون سا نیک کام کریں کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہو۔ وہ کام کیا ہیں کہ جو ہمیں اس مبارک مہینے میں کرنا چاہیے؟ تو میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں، انفاسکم تمہاری سانسیں جو تم سانس لے رہے ہو، فیہ اس ماہ مبارک رمضان میں، تسبیحون تسبیح پروردگار ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم ایک سانس لے رہے ہیں تو وہ تسبیح الہی ہے، تو پھر اگر ہم ایک اچھا کام اور کار خیر کریں اور نیک کام کریں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا اور اس عمل کا جزا اللہ کی جانب سے کیا ملے گا، یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا آج جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کون سے 2 کام ایسے کریں یا 4 کام ایسے کریں اس مہینے میں، یا کچھ ایسے کام کریں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو یاد رکھیے، میں 2 سوال کروں گا اور اسی کا جواب دے کر بات کو تمام کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نیک کام جو کریں تو ماہ رمضان میں کریں؟ تو یاد رکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نیک کام کرنا اور کار خیر کرنا اور اچھا کام کرنا منع نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے اور انسانی مزاج ہے اور انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہو، اس وجہ سے اور اس فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے کی کوشش ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیاں کرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کچھ خریدنا چاہتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے، ایک انسان اگر ایک لیپ ٹاپ خریدنا چاہ رہا ہے یا ایک اچھا سا موبائل خریدنا چاہ رہا ہے یا ایک بہترین فریج خریدنا چاہ رہا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ ایسے ٹائمز ہوتے ہیں جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں ہولی آنے دو، یا دیپاولی آنے دو، یا مثلا کرسمس آنے دو، یا عید آنے دو۔ کیوں ایسا؟ کہا چونکہ بڑی بڑی کمپنیز کی طرف سے بڑے بڑے آفرز آتے ہیں، اور ان آفر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کم لگتا ہے لیکن چیز اچھی اور زیادہ ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آفرز میں آنے کے بعد اس میں ملتا کیا ہے؟ انسان کو بہت سی چھوٹ مل جاتی ہے، بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان عام دنوں میں خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا ہے؟ کہا خریدو، منع نہیں ہے، لیکن پھر آفرز کا اور ان ٹائمز کا کیوں انتظار کرتا ہے کہ جس میں کمپنیز کی طرف سے بہت سی چھوٹ ہوتی ہے اور بہت سے ایسے جو ہے سیل لگائے جاتے ہیں جس سے کسٹمر کو فائدہ پہنچے۔ تو کہا چونکہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ اس وقت ہم خریدیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے، کم پیسے میں زیادہ مل جائے۔
یا ایک اچھی چیز مل جائے۔ تو کہا جیسے عام دنوں میں بھی خریداری اور شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن آفر کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہر وقت آپ نیک کام اور اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان اللہ کی جانب سے ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت زیادہ جزائیں دی جاتی ہے، بلکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ بہانے ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو جزا دینا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ اگر آپ نکالیں تو 70 حج کا ثواب رکھتا ہے، بعض روایات میں ملتا ہے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے وہ آفرز ہوتے ہیں ویسے ہی ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی جانب سے عطائے خاص ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کم پیسوں میں ایک اچھی چیز لینا چاہتا ہے، اسی طریقے سے انسان تھوڑے سے عمل میں یا کم عمل میں بہت کچھ جزا چاہتا ہے۔ تو وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں اللہ چھوٹے چھوٹے عمل کو اور اللہ کے بارگاہ میں کار خیر کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ اسے اپنی جانب سے عظیم نعمتیں عطا کرتا ہے اور عظیم جزا دیتا ہے۔ تو پہلا سوال یہی تھا کہ کیوں ہم ماہ مبارک رمضان میں کار خیر کریں اور اس کی طرف کیوں زیادہ توجہ دلائی گئی ہے؟ چونکہ اللہ یہاں پر بہانے ڈھونڈ کر عطا کرتا ہے اور ہمارے عمل سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود کہا ہے، رسول اسلام نے متوجہ کیا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو پہلا سوال ہمارا اور اس کا جواب یہ تھا کہ انسان کیوں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ کار خیر کرے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے اور اسی کا جواب دے کر بات کو تمام کریں گے کہ ہم ایسا کون سا کار خیر کریں یا کون سے ایسے نیک کام ہے کہ جس کو ہم انجام دیں۔ تو یاد رکھیے کہ ماہ مبارک رمضان میں 2 کنیکٹیوٹی ہے جس کی جانب ہمیں توجہ کرنا ہے، 2 رابطے ہیں جس کا خاص خیال رکھنا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ پہلا رابطہ بندے کا خدا سے ہے اور دوسرا رابطہ بندے کا بندے سے ہے۔ یہ 2 رابطے اور کنیکٹیوٹی جو ہے اس کا اگر ہم نے توجہ کر دیا تو پھر ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں، اور ان دونوں رابطوں کی جانب توجہ کریں گے تو اسی اعتبار سے ہمیں نیک کام کرنے ہیں۔ پہلا رابطہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا سے رابطہ کریں۔ خدا سے رابطہ کرنا جب شروع ہو جاتا ہے اور خدا سے ہم جو ہے مربوط ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو کچھ ایسے کام ہیں جو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ہیں خدا کے لیے انجام دیتے ہیں اور کرتے ہیں جو نیک کام ہوتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ نیک اور کار خیر ہے، بہترین کام ہے جسے پسند کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار کرو۔ یہ کس کا رابطہ میں بیان کر رہا ہوں؟ بندے کا خدا سے جب رابطہ ہوتا ہے تو کچھ کام اس مہینے میں خدا سے رابطہ ہونے کی بنیاد پر خدا کے لیے کرنا ہے۔ وہ پہلا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی خدا کی بارگاہ میں آ کے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، لہذا آئیں خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ لہذا آپ دیکھیں بہت سے خطبات، بہت سی روایات اور بہت سے ائمہ اہل بیت کے وہ واقعات اور سیرت جو بیان کی گئی ہیں اس میں بیان ہوتا ہے، خود رسول اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان قریب آتا تھا رسول اسلام کی حالت بدلنے لگتی تھی، غیر ہونے لگتی تھی، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ ماہ شعبان کا آخری جب حصہ رہتا تھا تو اس میں ایک دعا ارشاد فرمائی ہے جسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور استغفار کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لنا، بارے رہا ہمیں تو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ کس میں؟ اللہم اغفر لنا فیما مضی من شعبان۔ صحیح ہے؟ بارے رہا ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، بلکہ
حدیث کا فکرہ یہ اللہم ان لم تغفر لنا، بار الہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہے، کہاں پر فیما مضی من شعبان، ان ایام میں، ان ٹائمز میں، ان اوقات میں کہ جو وقت گزر گئے ہیں، اس میں جو ماہ شعبان میں سے وقت گزرے ہیں، اگر اس میں تو نے معاف نہیں کیا ہے تو اغفر لنا فیما بقیا منہ، بس ہمیں معاف کر دے ان اوقات میں کہ جو ماہ شعبان میں سے بچے ہیں، یعنی جو دن، جو وقت، جو ٹائم ماہ شعبان میں گزر گیا ہے، اس میں اگر ہمیں تو نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں کب معاف کر دے؟ جو بچا ہوا ٹائم ہے اس میں معاف کر دے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اس کی جانب خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ تو پہلا کام ہمیں خدا سے رابطہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ خدا سے ہم کنیکٹ ہوں گے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور استغفار کی جانب بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ لہذا کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں نماز پنجگانہ کے بعد 100 ٹائمز آپ استغفار کیجئے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کریں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ پہلا کام ہے کہ جو ہمیں انجام دینا ہے۔ دوسرا کام ہمیں جو اس مبارک مہینے میں انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں آیتیں بھی ہیں اور روایات میں بہت زیادہ اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑوں کے نزدیک اس کی ویلو بڑھ جائے، اس کی عزت رہے، اسے ویلو دی جائے۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی کی ویلو بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک کسی کی عزت بڑھ جائے تو کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری کوئی حیثیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں، اگر کچھ ہے تمہاری حیثیت تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ لہذا کیا کریں؟ ہم آئیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تسبیح، دعا اور اس کے بعد استغفار اور ذکر کیا کرتے تھے۔ لہذا کوشش کریں اس مہینے میں ہم آئیں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ دعائیں پڑھیں۔ وہ دعائیں جو معصوم کی جانب سے ذکر ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر جاری کریں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل جو ہمیں اس مبارک مہینے میں انجام دینا ہے اور بہترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیے تلاوت قرآن سے جس گھر میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے منحوسیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو اجنہ اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، سحر اور جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں، کہا اجنہ جو گھر بنا لیتے ہیں وہ گھر پاک ہو جاتا ہے۔ اجنہ سے جو ہے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اس گھر کو بچاتا ہے، محفوظ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک میں رمضان میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے آپ اس مبارک مہینے میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک دو نہیں، اب آپ ذرا سوچیں، 40 قرآن ختم کرتے تھے مولا۔ تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں کتنا زیادہ جو ہے قرآن کی جانب توجہ دیں اور کتنی زیادہ جو ہے تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جب 40 قرآن ختم کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم 1 یا 2 یا 4 قرآن تو ختم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں ایک بہترین کام ہے جو خدا سے ہمیں رابطہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آئیں خدا سے رابطہ بنانے کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد خدا سے رابطہ کرتے ہوئے میں آخری بات اور آخری عمل بیان کروں گا، اس کے بعد بندے سے جب رابطہ ہوتا ہے اس کی جانب چلیں گے۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ شب قدر ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یاد رکھیے اس مبارک مہینے میں بھی کچھ وقت ایسے ہیں جو بہت قیمتی ہیں، اسی میں سے ایک وقت ہے شب قدر، جو 1000 راتوں سے افضل رات ہوا کرتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم شب قدر اور اعمال شب قدر اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مریض تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب شب قدر آئی ہے تو آپ نے اپنے غلاموں کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، سہارا دے کر آپ کو مصلح عبادت تک لایا گیا اور آپ نے شب قدر میں رات گزاری ہے، جاگتے ہوئے کہتے ہیں شب قدر میں جاگ کر جو ہے آپ نے عبادتیں کی ہیں، بندگی کی ہے، لہذا شب بیداری کی ہے۔ تو کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ کہ ہم کیا کریں، شب قدر میں جاگ کر خدا کی عبادت کریں اور شب قدر کے اعمال کو بجا لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مریض ہونے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو اس شب میں آ کر خدا سے دعا کریں، خدا ہمیں صحت و سلامتی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ تو مرحلہ تھا وہ اعمال کہ جب خدا سے انسان کا رابطہ ہوتا ہے تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو خدا کے لیے انجام دینا ہے اور نیک کام ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے۔ دوسرا رابطہ اور دوسری کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بندے کی بندے سے ہے۔ کچھ اعمال ماہ مبارک رمضان میں ایسے کرنا ہے جو اللہ کے لیے تو کرنا ہے لیکن مخلوق الہی کے لیے کریں گے خدا کے نام پر۔ ان میں سے ایک دو کام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان کیا کرے، آئے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے ایک وقت کی روٹی نہ ہو، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضعیف ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں، آئیں، ضرورت مندوں کا سہارا بنیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ابن عباس عظیم راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں رسول اسلام کے در پر اگر کوئی آتا تھا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ لہذا کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں ہم ایسے ضرورت مندوں کی ہیلپ کریں کہ جن کے لیے ہمارے اوپر فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے، سنت ائمہ ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو پہلا کام ہم یہ کرنا ہے مخلوق الہی کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، انہیں خالی ہاتھ لوٹایا نہ جائے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے لیکن مخلوق الہی اور بندے کے لیے کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرائیں۔ بہت زیادہ تاکید ہے کہ چاہے آپ ایک کھجور کے ذریعے سے یا ایک گلاس پانی کے ذریعے سے کسی روزے دار کو افطار کرائیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ داروں کو افطاری کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ بہت زیادہ ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں عظیم بن جاتا ہے۔ اب یہیں پہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب اس مبارک مہینے میں اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ جزائیں بڑھا دیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو تعرف الاشیاء بأضدادها، ہر شے اس کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کو رات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، روشنی کو اندھیرے سے پہچانا جاتا ہے، علم کو جہالت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا پڑے گی کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو اللہ بہت زیادہ اگر عطا کرتا ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کسی بندہ مومن کا دل توڑیں گے، کسی ضرورت مند کو اگر اسی طریقے سے ہم جو ہے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے، اگر کسی رشتہ دار کا دل دکھائیں گے، کسی ضرورت مند کا سہارا نہیں بنیں گے، تو پھر اللہ کی جانب سے سزا بھی بہت زیادہ ہوگی۔ لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں گناہ نہ ہونے پائے، کسی کا دل ہماری وجہ سے نہ دکھنے پائے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ اس میں افطاری کرائی جائے۔ لہذا آپ دیکھیے بہت سے اہل ایمان ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں جو اس مہینے میں ضرورت مندوں تک کٹس پہنچاتے ہیں اور جو ہے راشن وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ گویا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر روزہ دار جو ضرورت مند ہے اس کے دسترخوان پر افطاری پہنچ جائے۔
اس کا بہت ثواب ہے. اور یاد رکھیے جو خدا کے لیے خدا کے بندوں کو کھلاتا ہے پھر خدا کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے. تو اگر کسی کی افطاری کا سبب بن رہے ہیں، کسی ضرورت مند کا سہارا بن رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم صرف اس کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں اور ہم اپنا رابطہ خدا سے مضبوط کر رہے ہیں کہ خدا پھر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. بس آخری بات اور اس کے بعد ختم دعا کہ اس مہینے میں تیسرا کام جو بندے کا بندے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں لوگوں کو معاف کر دیں. رشتہ داروں میں تلخیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں تاکید ہے کہ آپس میں انتقام نہ لیا جائے بلکہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. اگر غلطی ہو جا رہی ہے تو اسے بخش دینا چاہیے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جب امام سجاد علیہ السلام اس مبارک مہینے میں اگر ان کے یہاں کام کرنے والا کوئی غلام یا کوئی کنیز اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اسے سزا نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے. تو مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس مبارک مہینے میں ایک بہترین اور نیک کام یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو، دلوں سے نفرتوں کو نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے سے اس کا تو نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارا نقصان ضرور ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور ہم اپنے گول تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. لہٰذا کوشش کریں اس مہینے میں آئیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، انتقام کا جو جذبہ ہے وہ ختم کر دیں اور لوگوں کو معاف کریں. اور اگر غلطی ہو جا رہی ہے تو سزا نہ دیں بلکہ ان کی ایکسکیوز کو قبول کریں اور انہیں درگزر کریں. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. تو یہ رابطہ تھا جو ایک بندے کا بندے سے تھا، خدا کے لیے ہمیں انجام دینا تھا. لیکن ایک کام ایسا ہے جو کامن ہے جسے ہمیں انجام دینا چاہیے اس مبارک مہینے میں. اہل علم علماء کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں صلوات پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کیا کریں، آ کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آغا بہجت جیسے عظیم عالم دین عارف ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کو جب زیارت عاشورہ کا ثواب اور اس کی عظمت کا پتہ چلے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ میں دنیا میں روز ایک مرتبہ صرف کیوں زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، مجھے بار بار زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے تھا. اور یاد رکھیے زیارت عاشورہ ایک وہ زیارت ہے جسے ہر غم اور ہر خوشی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں جو خوشیاں آئی ہیں وہ حسین کی وجہ سے. ہمارے زندگی میں اگر کوئی غم ہے تو وہ غم کربلا ہے، مصائب کربلا ہے. لہٰذا ہر موقع پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے. یا یوں کہہ دیں کہ ہماری خوشی بھی دین کے لیے ہے، ہمارا غم بھی دین کے لیے ہے. اور دین کو اگر بچایا ہے تو حسین نے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے آ کے کربلا میں شہادت دی ہے تاکہ دین بچا رہ جائے. لہذا یہ حسین کا احسان ہے. اسی وجہ سے تاکید ہے کہ ہر موقع پر اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں کیا کرے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے دین کی حفاظت کی ہے. بس عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام وعدہ طفلی اور بچپن کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے. اور وہ موقع بھی آیا کہ جب آقا حسین کے اصحاب و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، وہ وقت بھی آیا کہ خود امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام. اے بہن زینب، ام کلثوم، اے رقیہ، اے ام لیلہ، تم پر میرا آخری سلام قبول ہو. اتنا سننا تھا کہ بیویاں حسین کے قریب آ گئیں اور شاید کہنا شروع کیا ہو، آقا ارے آپ کی حفاظت کے لیے تو میں نے اکبر کا سینہ راہ خدا میں دے دیا. شاید رباب آگے بڑھی ہو اور آگے بڑھنے کے بعد کہا ہو، اے میرے سرتاج، آپ کی حفاظت کے لیے میں نے ننھا مجاہد علی اصغر قربان کر دیا. شاید جناب زینب نے کہا ہو، بھیا
ارے آپ کے لیے تو ہم نے اپنے دونوں بچے اور محمد کو قربان کر دیے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین بیویوں سے رخصت ہو کر اپنی سواری کے پاس آئے، سوار ہونا چاہتے ہیں، سوار ہوئے اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ سواری ہے جو حسین کی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سواری کی جانب اور گھوڑے کی جانب توجہ کی اور کہا، اے عذب باوفا، مجھے احساس ہے کہ تو صبح سے ریت کر مقتل میں آتا ہے اور تو بھی پیاسا ہے، تیرے بدن کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن ہاں اتنا یاد رکھ یہ آخری مرتبہ سفر ہے، اس کے بعد تجھ پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ارے شاید جب گھوڑے نے سنا ہو تو اپنی زبان بے زبانی میں کہا، آقا ارے کیسے آگے بڑھوں، آپ کی بیٹی سکینہ میرے سنوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ ہے جو عذب باوفا کے سنوں کو پکڑ کر قدموں سے لپٹ کے یہی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے تمام روایتوں کو چھوڑا، امام گھوڑے سے زمین پر آئے، جناب سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے بعد جناب سکینہ سے رخصت ہوئے۔ بیٹیوں کا رابطہ ارے باپ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ شاید جناب سکینہ نے کہا، بابا خدا حافظ، اب آپ سے یہ آخری ملاقات ہے۔ ارے اگر ملاقات ہوگی بھی تو انداز بدلا ہوگا، ارے جب آخری ملاقات ہوگی آپ سے میدان کربلا میں تو موقع ایسا ہوگا، ارے بدن سے آپ کے سکینہ لپٹے گی، آپ کے سینے پر آئے گی، لیکن آپ کے بدن پر سر نہ ہوگا۔ بابا اگر زندان شام میں ملاقات ہوگی تو ملاقات کا انداز عجیب ہوگا، ارے آپ کا سر تو ہوگا لیکن سر بدن پر نہ ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اس فرشیادہ کا، مصائب حسین کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں گئی بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال جو لوگ بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بہرحال جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔ بہرحال جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بہرحال جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی اس مجلس کے برگزار کرنے میں اور مجلس کو برپا کرنے میں محنتیں مشقتیں کی ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ گلدار شوکت علی چنارا، مرحوم دستگیر شیخ، مرحوم ناصر، مرحوم شیراز علی دھرسی، دمن واللہ فیملی کے مرحومین، ولی والا فیملی کے مرحومین، چھتری والا فیملی کے مرحومین، گیلانی فیملی کے مرحومین، چھگانی فیملی کے مرحومین اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ۔
کرتی تھی زینب یہ بیاں، کرتی تھی زینب یہ بیاں، غم کا عجب تھا وہ سما، غم کا عجب تھا وہ سما، آپ پہ بابا ہے آیا، آپ پہ بابا ہے آیا، کوئی نہ تھا میرا یہاں، کوئی نہ تھا میرا یہاں، روتی تھی ماں کوکھ جلی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، تیروں پہ تھا آ کے رکا، تیروں پہ تھا آ کے رکا، جسم شہ کرب و بلا، جسم شہ کرب و بلا، ہونٹوں پہ تھا ذکر خدا، ہونٹوں پہ تھا ذکر خدا، سجدے میں تھے شاہ خدا، سجدے میں تھے شاہ خدا، تیغ جب گلے پہ چلی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، سر سے ردا چھینی گئی، سر سے ردا چھینی گئی، آگ بھی خیموں میں لگی، آگ بھی خیموں میں لگی، ہم پہ مصیبت یہ پڑی، ہم پہ مصیبت یہ پڑی، آل نبی قید ہوئی، آل نبی قید ہوئی، اور سوئے شام چلی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، روتے تھے سب اہل حرم، روتے تھے سب اہل حرم، شیر کے بازو تھے قلم، شیر کے بازو تھے قلم، لائے تھے شہ مشک و علم، لائے تھے شہ مشک و علم، دل پہ لیے بھائی کا غم، دل پہ لیے بھائی کا غم، کہتی تھی یہ بنت علی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، آہ جو بھرتی تھی کبھی، آہ جو بھرتی تھی کبھی، در لگاتے تھے شقی، در لگاتے تھے شقی، باندھی رسن ردا چھنی، باندھی رسن ردا چھنی، آئے کھلے سر ہے کھڑی، آئے کھلے سر ہے کھڑی، آپ کے نازوں کی پلی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، مٹ گئے دشمن ازا، مٹ گئے دشمن ازا، شاہ کا ماتم نہ رکا، شاہ کا ماتم نہ رکا، دیکھ زمانہ معجزہ، دیکھ زمانہ معجزہ، ذکر شہنشاہ خدا، ذکر شہنشاہ خدا، ہوتا ہے ماتم گلی گلی، علی ہائے علی، علی ہائے علی، علی علی، دور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ، نور نگاہ مصطفیٰ ہائے حسینہ، روح علی و فاطمہ ہائے حسینہ۔